ایشیا ٹائمز کے پرائم سمواد میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں مظفر غزالی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسلمانوں کے مسائل اور ان کا حل۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے قبل ہم نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی تھی اسی موضوع پر، اور صحافیوں سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ حضرات کو زحمت دی ہے کہ آپ سے یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، اور آخر میں ہم گفتگو کریں گے غیر مسلمین سے اس پروگرام کے، جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی نظر میں ہمارے مسائل کیا ہیں اور ان کی نظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے حل کے لیے۔ تو میں سب سے پہلے ہمارے بیچ میں جو آج کے پینلسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ کفایت حسین صاحب ہیں جو عالم دین ہیں اور المصطفیٰ یونیورسٹی کے اندر لیکچرر ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا طاہر مدنی صاحب ہیں جو جامعۃ الفلاح کے ناظم ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ ابرار احمد مکی صاحب ہیں جو مکہ میں جن کی تعلیم ہوئی اور بہت زمانہ انہوں نے مکہ میں گزارا ہے اور رابطہ عالم اسلامی سے ان کا تعلق رہا ہے، انہوں نے بہت قریب سے مسلمانوں کے مسائل کو دیکھا ہے۔ اور ہمارے ساتھ میں مولانا محمد رحمانی سنابلی ہیں جو مدینہ سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور گراؤنڈ پر مسلمانوں کے مسائل کے ساتھ جوجھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے مولانا محمد رحمانی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے مظفر غزالی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا اور ملک کے مختلف خطوں سے علماء کرام اور اسی طرح سے صحافی اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں، جس کے 2-3 راؤنڈ چلنے ہیں، اور موضوع جو ہے وہ بھارت کے مسلمانوں کے مسائل اور ان کا حل۔ یہ بحیثیت عالم دین کے یہ موضوع اگر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سلسلے میں مجھ کو چند ایسی بنیادیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہوں گی جن بنیادوں کا تعلق اسلامی تعلیمات سے ہے۔ مسلمانوں کا بنیادی طور سے ہندوستان میں یا ہندوستان کی آزادی میں یا ہندوستان کی ترقی میں جو کردار اور حصہ رہا ہے وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں مسلمانوں کو ترقی کرنے کے مواقع حاصل ہیں، لیکن اگر بذات خود کوئی قوم تعلیم میں، اخلاقیات میں اور دنیاوی ترقی میں پیچھے رہ جائے تو اس کے بعد شکوے کے سوا کچھ نہیں بچتا ہے۔ جنگ آزادی میں 1600 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان پر قابض ہوئی، اس کے بعد سے مختلف علاقوں میں 1707 سے انگریزوں نے حملے کرنے شروع کیے۔ 1757 سے لے کر کے 1947 تک مسلمانوں کا ہندوستان کی جنگ آزادی میں جو کردار انگریزوں کے خلاف رہا ہے، اس میں معروف مورخ تارا چند لکھتے ہیں کہ 5 لاکھ کم و بیش جماعت اہل حدیث کے علماء کرام شہید کیے گئے، اور دوسرے مورخین کو اگر دیکھا جائے اور ساری اعداد و شمار کیے جائیں تو یہ تعداد 10 لاکھ سے کم نہیں تھی جو علماء کرام کی شہادت کی شکل میں ہم لوگوں نے جھیلی، اور آج بھی یہاں کی مٹی اور ہمارے وطن کا ایک ایک حصہ اس بات کی گواہی دینے کو تیار ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ نئی نسلوں کو پرانی تاریخ سے واقف کرانا اور اسلامی اصولوں سے واقف کرانا، جن اسلامی اصولوں کی بنیادوں پر ان کا تعلق اللہ رب العالمین سے گہرا ہو، وہ اپنے اسلام کو مسائل پہ بات کیجئے، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوگا تو تاریخ ہم کسی اور موقع پہ بات کریں گے۔ ہمیں مسائل
چن کر کے بات کرنی بہت ہی مسائل سے متعلق یہ ہے کہ جو اس طریقے کے مسائل آج ملک میں آ رہے ہیں جن کا ہم سے سامنا ہے، لنچنگ کے مسائل ہیں، مسلمان ایک خوف کی زندگی گزار رہا ہے کہ ہمارے خلاف ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، ان مسائل میں دو تین چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے جو اسلامی بنیادوں پر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بدلے، اپنے آپ کو تبدیل کرے، تعلیم میں وہ مضبوط ہو۔ تعلیم میں مضبوطی کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کرتی۔ دوسری بنیادی چیز، مسلمانوں کے درمیان کم سے کم سیاسی پلیٹ فارم پر ملک کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا سامنا کرنے کے لیے سارے کے سارے مکاتب فکر کا ایک سیاسی پلیٹ فارم یا اسی طریقے سے اتحاد و اتفاق کا کوئی امکان پیدا کیا جانا چاہیے۔ حل کی طرف چل دیے، میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہمیں پہلے مسائل آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ ہمارا بنیادی مسئلے ہیں کیا، چونکہ ابھی تک لوگوں کے ذہن میں یہ صاف نہیں ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تعلیم کا مسئلہ ہے، سیاست کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسئلے مسلمانوں کے ساتھ دوسری قوموں کے دیکھیے جو مسائل مسلمانوں کے ہیں، روزگار کا مسئلہ جیسا کہ آپ نے کہا، روزگار کا مسئلہ بھی تعلیم ہی کے ذریعے حل ہونا ہے۔ تعلیم وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے سے روزگار کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور میں یہاں پر تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں جو دونوں حصے مسلمانوں کے لیے ضروری ہیں۔ ایک حصہ ہے ان کے دین کا تاکہ وہ دیندار بن سکیں، اپنے رب کو پہچان سکیں، اور ایک حصہ ہے دنیاوی تعلیم کا۔ یہ دونوں کے دونوں تعلیم کے ایسے حصے ہیں کہ مسلمان جب تک اس میں مضبوطی حاصل نہیں کرتا ہے جب تک وہ اپنے دوسرے مسائل کو حل نہیں کر پائے گا۔ جو بھی دوسرے مسائل ہیں، روزگار کا مسئلہ ہے اور اسی طریقے سے مشکلات کا سامنا کرنے کا مسئلہ ہے، اس شعور کا مسئلہ ہے کہ کون سے مسئلے کو کس پیمانے پر اور کس ڈھنگ سے حل کیا جائے، یہ سارے کے سارے مسائل تعلیم کی کمزوری اور جہالت کے غلبے کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لہذا ہماری سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم دینداری بھی پیدا کریں اور دنیاوی تعلیم میں بھی اتنے مضبوط ہوں کہ ہم ان مسائل کو پوری باریکی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ جی، تو میں اسی کے بعد میں مولانا طاہر مدنی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ کیا ایسے مسائل ہیں جس پر اس وقت مسلمانوں کو فوکس کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آواز پہنچ رہی ہے نا؟ جی آواز آ رہی ہے، جی ہاں جی ہاں۔ جو مسائل ہیں مسلمانوں کے ہندوستان میں جن پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ دین سے ہمارا تعلق کمزور ہے، سواد اعظم کا، اور یہ کمزور تعلق ہمارے لیے بہت سے مسائل کی بنیاد ہے، اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم میں ہم پیچھے ہیں، تعلیمی پسماندگی یہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس مسئلے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ ہمارا معاشی کمزوری کا بھی ہے، معاشی لحاظ سے ہماری حالت اچھی نہیں ہے، روزگار میں بھی ہم پیچھے ہیں، تجارت میں بھی ہم پیچھے ہیں، اور ظاہر ہے کہ معیشت کی کمزوری بہت سے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ ہمارا ایک مسئلہ باہمی انتشار اور تفرقہ بھی ہے، ہم جو ہے مسلک کی بنیاد پر بٹے ہوئے ہیں، ذات پات کی بنیاد پہ بٹے ہوئے ہیں، طبقاتی بنیاد پر بٹے ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ ایک بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امت اپنے مقصد زندگی سے غافل ہے۔ امت مسلمہ کا جو بنیادی مقصد ہے وجود کا، ہم کو اس کا شعور جو ہے سواد اعظم کو حاصل نہیں ہے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی شعور کی کمی ہے، سیاسی بیداری نہیں ہے، مضبوط ہمارا کوئی سیاسی وجود نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، ہماری آواز نہیں ہے۔ اس سیاسی لحاظ سے جب کوئی قوم کمزور ہوتی ہے تو اس کے حقوق کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہو گیا آزادی کے بعد سے، تقسیم ملک کا الزام غلط طریقے سے ہمارے اوپر ڈالا گیا اور ہم نے اپنے آپ کو مجرم سمجھ لیا، اور جس طرح سے ہمیں آگے بڑھ کر کے کام کرنا چاہیے تھا اس طرح سے ہم نے کام نہیں کیا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ اوقاف کے تحفظ کا ہے۔ پورے ملک میں اوقاف کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑی پراپرٹی ہے،
جو محفوظ نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کے قبضے میں ہے، اس کی حفاظت اور اس کی بازیافت، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جان و مال کے تحفظ کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آزادی کے بعد سے مسلسل فسادات نے ہماری کمر توڑ دی، اور اب ادھر آپ دیکھیے صورت بدل گئی ہے، شکل بدل گئی ہے۔ تو اب کہیں موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کہیں فرضی انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، کہیں دہشت گردی کے الزام میں ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کی زندگی برباد کر دی جاتی ہے۔ بے گناہ جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کا مسئلہ ہے، ان کے خاندان کی کفالت کا مسئلہ ہے، ان کی دیکھ ریکھ کا مسئلہ ہے، اور ایک بڑا مسئلہ شریعت میں مداخلت کا ہے۔ جب سے آپ نے دیکھا ہے کہ 3 طلاق کے بارے میں پارلیمنٹ میں بل پاس کیا اور کورٹ نے قانون بنایا، ظاہر ہے کہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے، اور شریعت میں مداخلت کا حق کسی سرکار کو حاصل نہیں ہے۔ پرسنل لا بورڈ کا وجود ہی اسی لیے تھا کہ ہماری شریعت میں کوئی مداخلت نہ ہو، اور دھیرے دھیرے یہ دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خوف و ہراس کا ایک ماحول ہے مسلمانوں میں، نوجوانوں میں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ روزگار کا مسئلہ تو ہے ہی، اور اسی طرح سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہمارے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، اشتراک ہونا چاہیے، ہمارے اداروں میں، ہماری جماعتوں میں، ہماری تنظیموں میں ایک امت بن کر کے جس طرح سے ہم کو اکٹھا ہو کر کے اپنے مسائل بھی حل کرنا ہے اور ملک کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے، تو اس اتحاد کی بڑی کمی ہے، اس یکجہتی کی بہت کمی اس ہے۔ جب اتحاد تک ہم کی کمی متحد، ہے۔ جی طاہر صاحب میں دوبارہ راؤنڈ میں آؤں گا اور آپ سے آگے جانوں گا۔ انشاءاللہ۔ میں کفایت حسین قمی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے۔ آپ المصطفیٰ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں، کفایت حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین واصحابہ المنتجبین۔ بہت شکر گزار ہوں میں غزالی صاحب کا اور اسی طرح اس پوری ٹیم کا جنہوں نے یہ موقع ہمارے لیے فراہم کیا کہ اتنے اہم موضوع پر یہاں گفتگو کر سکیں۔ میری آواز کلیئر ہے نا؟ چونکہ یہاں وی پی این اور پروکسی کے ذریعے ہمیں کنیکٹ کرنا پڑ رہا ہے اس کو۔ جی 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 بالکل کلیئر ہے، آپ بات کرتے رہیے۔ جی ماشاءاللہ، دیکھیے موضوع بہت اہم ہے، اور اس پہ ہمیں البتہ آپ سے شکوہ یہ ہے کہ ایسے موضوعات کے لیے ہمیں پہلے سے ایک تھوڑا وہ ہونا چاہیے، یعنی باقاعدہ ایک پریپریشن کے ساتھ ہمیں آنا چاہیے، چونکہ یعنی ایک مسئلہ جو ہے اس کی ظاہر ہے سبھی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خیر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس سلسلے کا آغاز کیا۔ انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، بہت ہی اچھے طریقے سے جناب مولانا محمد طاہر صاحب نے یہاں پہ بیان فرمایا جو ہمارے مسائل ہیں، اور دیکھیے ان موضوعات پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ غزالی صاحب آپ خود ماشاءاللہ جو ہے وہ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ خود اس کے ماہر ہیں، لیکن اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ ان مسائل کو سننے کے بعد، ان کو جمع کرنے کے بعد ان کے اوپر عمل کرنے کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں تقاریر بہت ہوتی ہیں، ہر یعنی جو ہمارے فرقوں میں ہم بٹے ہوئے افراد ہیں، خود بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی عدم اتحاد نہ ہونے کی، یعنی عدم اتحاد کی صورت میں، اتحاد نہ ہونے کی صورت میں تو ہم سب بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اتحاد کے اوپر، لیکن عمل نہیں ہو پاتا۔ اگر علماء کرام اس کو اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، خاص مین کردار اس میں ہمارا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ کہا جاتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، یا تو بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں یا اپنے جو ہے علماء کی بات وہ مانتے ہیں، لوگوں کی اس میں وہ نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کا پلیٹ فارم تیار کریں اور عملی طور پر سامنے۔ جی البتہ میں حل کی طرف چلا گیا، حل کی طرف، معاف کیجیے گا۔ جی جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے ابھی مسائل بیان کیے تو میں صرف 2 مسئلوں کی طرف اشارہ کروں گا، چونکہ مولانا محمد طاہر صاحب نے بہت اچھی طرح وضاحت کی، میں ان کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا، تکراری گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، میں 2 طرح سے بیان کروں، ایک تو خود حکومت کی طرف سے ہے اور دوسری ہماری طرف سے ہے۔ اور حکومت کی طرف سے دیکھیے یہ ہے، ہمارے یہاں جو ہے ایک جملہ مشہور ہے، اور وہ حدیث شریف سے بھی اس کی جو ہے وہ نس ملتی ہے، سند ملتی ہے، وہ یہ کہ الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم۔ ملک اور حکومت جو ہے نا کسی بھی مذہب کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے، قائد اور حاکم کسی بھی مذہب کا ہو تو حکومت چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں
مسلمان اتنے خائف ہیں، ہر موضوع پر اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اور ہر طرف سے اس طریقے سے، یعنی وہی جو اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام فوبیا کا جو نتیجہ ہے یہ کہ آج دیکھیے مسلمانوں کے خلاف کیا نہیں ہو رہا ہے. مسلمان وہاں پہ اپنے آپ کو درجے 2 کا شہری نہیں سمجھ لیجیے کہ بہت بڑا مجرم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ لنچنگ کی صورت میں ہو یا جیسے ابھی جو شریعت میں مداخلت کے حوالے سے ہو یا دوسرے جو مسائل ہیں، حکومت کی طرف سے ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں امید ہے حکومت سے، کوئی بھی حکومت ہو کہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو مثلاً تجاوز کرنے والے افراد ہیں، جو زیادتی کرنے والے افراد ہیں، ان کی راہ میں رکاوٹ بنے، نہ یہ کہ ان کا دفاع کیا جائے اور ان کی حمایت کی جائے. اور یہ تمام کے لیے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہندوستان میں جتنی بھی اقوام ہیں ان کے ساتھ اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. اس میں ابھی جو لکھیم پور کھیری کا واقعہ ہوا، کتنا افسوسناک واقعہ ہے. آپ دیکھیں کس طرح ہمارے بھائیوں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ یہ مسائل ہوئے، اور حکومت کے جو یعنی وہ ہیں وہاں پہ یعنی عہدیداران ہیں وہ ان کی حمایت کرتے ہیں. ایک مسئلہ یہ. دوسرے جو ہماری بہت بڑی مشکل ہے، اور وہ بھی اس لیے ہے جیسے بھی مولانا محمد طاہر صاحب ہمارے بزرگوار ہیں وہ بیان فرما رہے تھے، واقعاً چونکہ ہم اسلام سے دور ہیں، اسلامی معارف سے دور ہیں، تعلیمات قرآن اور تعلیمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہیں، اس لیے بہت بڑی مشکل ہمارے لیے یہ ہے. ہماری جو ابتدائی تعلیم تھی وہ یہ کہا گیا تھا ہم سے، بالکل اسلام نے جو سب سے پہلے ابتدائی ایام میں اعلان کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، تمہیں ظالم کا دشمن بن کے زندگی گزارنی ہے اور مظلوم کا مددگار بن کے زندگی گزارنی ہے. ظالم اگر کوئی بھی ہے تو تمہیں اس کی مخالفت کرنی ہے، چاہے وہ تمہارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اسلام ہی کے لباس میں کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور مظلوم کی ہمیں حمایت کرنی ہے چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو. آج ہندوستان میں اتنا ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کی بے حسی ہے، بالکل وہ خاموش رہتے ہیں. میں ابھی اس وقت تو میں ایران میں ہوں، قم میں ہوں، لیکن میں ابھی 5 مہینے وہاں پہ رہ کے آیا ہوں. کووڈ کے مسئلے میں بھی وہاں فلائٹس بند تھی، رکا ہوا تھا. میں نے دیکھا واقعی ہمیں ڈر لگتا ہے. ہم اپنا لباس پہن کے جو ہمارا سرمایہ افتخار ہے، ہمارا کرتا اور پیجامہ ہماری پہچان ہے، اس کو ہم پہن کے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ لباس سے جو ہے مثلا دہشت گردوں کو پہچانو. کتنی عجیب بات ہو گئی ہے، ہمیں اتنی آزادی نہیں ہے کہ ہمیں کون سا لباس پہننا ہے. تو دیکھیے مظلوم کوئی بھی ہو ہمیں اس کی حمایت میں آواز اٹھانی چاہیے. آج ہماری دوسری قومیں، ان کے اوپر اگر ظلم ہوتا ہے تو مسلمانوں کو ان کی حمایت کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے خلاف کوئی قانون بنتا ہے، مسلمانوں پر کوئی بات آتی ہے تو دوسری اقوام ان کی حمایت کے لیے آ جاتی ہیں. آپ دیکھیے اس میں چاہے وہ ہمارے سکھ برادران ہوں، انہوں نے بہت اچھے کردار ادا کیے ہیں، دلت ہوں یا دوسری قومیں ہوں، وہ سب حمایت کرتی ہیں، لیکن مسلمان کہاں رہتے ہیں؟ جی کفایت صاحب، آپ نے بہت اہم موضوع اٹھایا کہ ہمیں مظلوم کی حمایت کرنی ہے اور بالکل ظالموں کے خلاف، ظالم کی مخالفت کرنی ہے ہمیں. جی اسی کے ساتھ میں ابرار مکی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ابرار مکی صاحب سن رہے ہیں؟ جی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی نظر میں مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں. ہم دوسرے بار یہ ڈسکس کریں گے کہ حل کیا ہوگا، اور آخر ہم یہ بات کریں گے کہ اس حل کو ہم کیسے حاصل کریں. تو اس وقت ہم بات کریں گے صرف مسائل کی. تو آپ کو براہ کرم مسائل جو آپ کی نظر میں ہیں، جو مسئلہ ہے، اس پر توجہ فرمائیے گا. بسم اللہ والحمد للہ. آواز جا رہی ہے میری؟ جی ہاں جی ہاں. مظفر صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ. آپ نے موقع دیا ہمیں اس پر اظہار گفتگو کا. دیکھیے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کی نوعیتیں مختلف ہیں. ایک تو مسئلہ مستقل نوعیت کا ہے، اور ایک وقتی اور فوری نوعیت کا ہے کہ کوئی ایک حادثہ پیش آتا ہے، اس کے بعد فوراً ہمیں اس سے نپٹنا ہوتا ہے. دوسرے اگر ہم غور کریں تو جو معاملات کی نوعیت، کچھ تو ایسے ہیں جن کے اسباب داخلی ہیں، اور کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے اسباب خارجی ہیں، یعنی ملت کے باہر سے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم غور کریں تو مسائل مختلف سرخیوں کے تحت ہم ان کو جمع کر سکتے ہیں. پہلے تو دینی مسائل ہیں، اس کے بعد تہذیبی اور ثقافتی مسائل ہیں، اس کے بعد نمبر آتا ہے تعلیمی مسائل کا، پھر آتا ہے معاشی مسائل کا، پھر آتا ہے حفظان صحت کے تعلق سے جو مسائل ہمیں درپیش ہیں ان کا آتا ہے. اس کے بعد اجتماعی مسائل ہیں جو پیدا ہوتے ہیں کہ ہماری اجتماعی صورتحال کیا ہے. پھر سیاسی ہمارے مسائل ہیں، وہاں ہمارا رول کیا، کردار کیا ہوتا ہے.
اس کے بعد کچھ ایسے مسائل ہیں جو وقتی طور پر پیدا ہو گئے ہیں، خاص طور سے چند سالوں میں ایک جان و مال کے تحفظ کا مسئلہ ہے جو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. جی ہلو جی، جان و مال کے تحفظ سے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ میڈیا کی کمزوری کی وجہ سے، ہلو جی آواز جا رہی ہے؟ میڈیا کی کمزوری کی وجہ سے، میڈیا کی کمزوری کی وجہ سے بعض مسائل پیدا ہوئے ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ ابھی جو صورتحال ہے ہمارے تشخص کے سلسلے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری بچیاں جو ہیں غیر مسلموں سے شادی کرنے پر آمادہ ہو رہی ہیں. وہی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے تشخص کو، آئیڈینٹی کو برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں اجتماعی طور پر. ایک بڑا مسئلہ ادھر پچھلے سالوں میں یہ پیدا ہوا ہے جس میں ہمارے نوجوان جو جیلوں میں بند ہیں جو لوگ، اور جو علماء داعی حضرات جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں قانونی مسائل پیدا ہو رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں. تو اگر ہم غور کریں تو یہ مسائل تقریباً 10-12 سرخیوں کے تحت سب آتے ہیں، اور ان مسائل کی تفصیلات بھی ہیں، لیکن اس میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ آگے کریں. جی رحمانی صاحب، جی محمد رحمانی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مسائل ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کیا ہیں، اور تعلیمی صورتحال بہت خراب ہے. ہمارے یہاں 2% لڑکیاں صرف پڑھی لکھی ہیں جو گریجویٹ ہیں، خاص طور پر 2% ہے ان کا تناسب. اسی طرح 56% ہے، جبکہ 76% ہمارے اہل وطن کا پرسنٹیج ہے، لیکن ہمارے یہاں 56% ہے. تو اس طرح اگر ہم ایک ایک ہیڈنگ میں بات کریں تو اعداد بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن ہم بات یہ کرنا چاہیں گے کہ ابھی آپ حضرات نے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، تو اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ان سے نپٹنے کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل بہت اہم قسم کے ہمارے سارے مشارکین نے ذکر کیے ہیں، خاص کر کے مولانا محمد طاہر مدنی صاحب نے بہت پوائنٹ آؤٹ اور بہت مرتب شکل میں ان کا تذکرہ کیا ہے. میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ ذکر کروں گا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم کو. رحمانی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز نہیں آ رہی رحمانی صاحب. یا تو نیٹ ورک کی پرابلم ہے یا آپ کو ہم نہیں سن پا رہے ہیں. آپ دوبارہ جوائن کر لیجئے، اتنے ہم طاہر مدنی صاحب سے بات کرتے ہیں. جی طاہر مدنی صاحب آپ جی میں کہہ رہا تھا کہ بتائیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز کے وقت ہو گیا ہے، میں ذرا سر نماز کے لیے جا رہا تھا، اس کے بعد پھر دیکھتا ہوں. تو 2 منٹ آپ بتائیے، پھر اس کے بعد میں چلے جائیں. اب میرا خیال یہ ہے کہ سب سے جو اہم مسئلہ ہے کہ کوششیں تو مختلف پہلوؤں سے ہو رہی ہیں، اور مختلف ادارے، مختلف جماعتیں کوششیں کر رہی ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. ہمیں ایک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ باہمی اشتراک کی شکل بنے، ایک دوسرے کے ہاں اٹھنا بیٹھنا ہو، سب کے کام کی قدر کی جائے. ان حالات میں جس حد تک جو کام کر رہا ہے وہ لائق احترام ہے، لائق تقدیر ہے. ہمیں اس کے کام کا احترام کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کی شکل بننی چاہیے. یہ زیادہ بہتر ہے. تنظیمیں بھی بہت ہیں، کام بھی بہت ہو رہے ہیں، لیکن کہیں کہیں کام جو ہے ریپیٹ ہو رہے ہیں. اگر تھوڑا کوآرڈینیشن ہو، تقسیم کار ہو، ایک دوسرے کا کھل دل سے اعتراف کیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ قانونی میدان میں کام کریں، کچھ لوگ تعلیمی میدان میں کام کریں، کچھ لوگ دعوتی میدان میں کام کریں، کچھ لوگ رفاہی میدان میں کام کریں. ایک ایسا فورم ہو جہاں ہم اکٹھا ہوں، جہاں ہم تھوڑا مشترک پالیسی بنائیں. کچھ اس طرح کی صورتحال بننی چاہیے. افسوس کی بات ہے مجلس مشاورت بھی
ایکٹیو نہیں ہے، پرسنل بورڈ بھی اتنا ایکٹیو نہیں جتنا ہونا چاہیے. اس طرح کے اداروں کو زیادہ ایکٹیو بنانے کی ضرورت ہے، اور جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور کھلے دل سے سب کے کام کا اعتراف. کوئی اگر کلمہ پڑھاتا وہ بھی بہت اچھی بات ہے، کوئی مکتب چلاتا وہ بھی بہت اچھی بات ہے، کوئی قانونی میدان میں کام کر رہا ہے، سیاسی میدان میں کام کر رہا ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. کھلے دل سے اعتراف کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کی سنت یہی ہے کہ تقسیم کار کا اصول ہو، اور ایک دوسرے کا احترام ہو، تعاون ہو، اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک عمل کی کیفیت ہو. اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور چونکہ وقت جی بہت کم جی ہے. جی اور ہم جی 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 رحمانی شکریہ صاحب سے بات شکریہ. کرتے ہیں اس میں. محمد جی رحمانی جی صاحب، جی جی آپ وہ کو اب سننے کی ڈسکنیکٹ ہو بات گیا ہے تھا، تو آپ معذرت چاہوں گا. جی 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 تو میں آیت کریمہ کا تذکرہ کر رہا تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس آیت کریمہ میں اب سے 1400 برس پہلے اللہ رب العالمین نے ان احوال کا تذکرہ کر دیا ہے، جو حالات جن سے ہم سامنا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کو خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، اور اسی طرح سے تمہاری جانوں کے عدم تحفظ کے ذریعے، اور پھلوں کی کمی، ان ساری کی ساری آزمائشوں کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیں گے. اور آگے فرمایا وبشر الصابرین، ایسی صورت میں دین پر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. یہاں دین پر صبر کرنا یا صبر کرنا جو ہے، یہ بنیادی طور سے دو پیغامات ہیں جو موجودہ دور میں ہمارے لیے بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، خاص کر کے ہندوستان کے تناظر میں. ایک تو جذباتیت سے بچتے ہوئے، طیش میں آنے سے بچتے ہوئے، ضرورت سے زیادہ اپنے سر پر بوجھ اٹھانے سے بچتے ہوئے انسان ان مشکلات میں سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کہ وہ تعلیم میں کہاں ہونا چاہیے تھا اور کہاں رک گیا، اس کو اخلاقی زندگی میں، اسلامی زندگی میں کتنی ترقی کرنی چاہیے تھی اور وہ کہاں پر اٹکا ہوا ہے. ہماری جی بنیادی مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل پر غور کم کرتے ہیں اور مسائل کو جذبات میں آ کر کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نتیجہ صفر نکلتا ہے. یہ آیت کریمہ ہم کو صبر کرنے کی تلقین کرتی ہے. صبر سے مراد یہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت پر، اللہ کے دین پر قائم رہ کر کے عمل کرے اور اس پر صبر کر کے چلے. اب صبر کرنے میں مسلمانوں کو بنیادی طور سے اپنے تعلیمی دستور العمل پر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری بچیوں میں تعلیم کا اوسط اتنا کم ہے، ہمارے بچوں میں تعلیم کا اوسط اتنا کم ہے. یہ تعلیم دو طریقے سے ہوگی، جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا کہ دینی تعلیم بھی ہمارے یہاں مضبوط ہونی چاہیے اور دنیاوی تعلیم بھی مضبوط ہونی چاہیے. دینی تعلیم کے مضبوط ہونے کے نتیجے میں ہماری شخصیت نکھر کر کے سامنے آئے گی، ہم با اخلاق بن سکیں گے اور ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے گہرا ہو سکے گا. اور دنیاوی تعلیم کے نتیجے میں دوسری اقوام جن سے ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کی آنکھ میں آنکھ ملانے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہوگی. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو چیزیں ہمارے معاشی مسائل کو بھی حل کرتی ہیں اور اسی طریقے سے سیاسی مسائل کو بھی حل کر سکتی ہیں. یہ چیزیں مسلمانوں کی غربت کو بھی دور کر سکتی ہیں. یہ چیزیں مسلمانوں کی احساس کمتری اور پسماندگی کو بھی دور کر سکتی ہیں. اس وجہ سے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بنیادی طور پر اپنے اندر دنیاوی اور دینی لحاظ سے تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا صاف اعلان ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک جب تک خود اپنے آپ کو نہ بدل لے، اللہ رب العالمین اس کو نہیں بدلتا. دوسرا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اتحاد و اتفاق پیدا کریں. یہ اتحاد و اتفاق قرآن کی بنیادوں پر ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی بنیادوں پر ہوگا، سیرت رسول کی بنیادوں پر ہوگا، عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہوگا. یہ اتحاد و اتفاق مسلمانوں کے درمیان بہت بنیادی چیز ہے. انتشار پیدا کر کے ہم کو مارنے کی پالیسی انگریزوں نے اختیار کی تھی، اور بدقسمتی سے آج سیاسی میدان میں سرگرم باز افراد ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جہاں دینی اور دنیاوی تبدیلی پیدا ہونی ضروری ہے، وہیں اتحاد و اتفاق پیدا ہونا بھی ضروری ہے.
تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کے لیے مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں. ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس پر افسوس کر کے اپنا وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ مستقبل کے لیے مضبوط لائحہ عمل تیار کیا جائے تاکہ مستقبل میں پسماندگی کے یہ اسباب ختم ہو سکیں اور مسلمان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 نکات ہیں جو ترقی کے لیے بنیادی. مستقبل کے لیے جی لائحہ عمل تیار کرنے کی بات ہے. کفایت صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کا حل ہونا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ گفتگو بہت اچھی ہو رہی ہے، اور ابھی مولانا بیان فرما رہے تھے، واقعاً بڑے اہم نکات تھے. انہوں نے تعلیمی حوالے سے بھی جو بیان کیا. واقعاً جو مسئلہ ہے ہمارا تعلیمی انحطاط کا، وہ بنیادی مسئلہ ہے. اگر کسی بھی مشکل کے اوپر آپ نظر کریں گے، اس کی تحلیل کریں گے، تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہمارے یہاں جو تعلیم کی قلت ہے وہ اس کا بنیادی مقصد ہے. اور اگر اس دور حاضر کو آپ دیکھیں، جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے، خاص طور پر کووڈ کے جو حالات چل رہے ہیں، تو یہ 2-3 سال میں تو ایسا نظام تعلیم ہمارا خراب ہوا ہے. اس سے پہلا بھی جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ اتنا خراب ہے، چونکہ ظاہر ہے ہمارا تو بنایا ہوا نہیں ہے، جنہوں نے بنایا ہے ظاہر ہے انہوں نے ایک خاص طبقے کو نظر میں رکھا ہے. تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہمارے لیے الگ ایک وہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا سب کے لیے، لیکن کم سے کم مسلمان اپنے لیے اس طرح کا نظام تعلیم بنا سکتے ہیں. اور چونکہ یہاں پہ علماء کرام ہیں، وہ تشریف فرما ہے، وہ جانتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بنائے بھی گئے تھے، مثلا ہمارے جو الہ آباد بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان کو اگر کہا جائے تو اس کو محدود کر دیا خالی علماء سے، اور ان کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ کہیں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہم جو ہے یہاں سے پڑھ کے آئے ہیں. لیکن یہ ان چیزوں کی طرف میں نہیں جاتا، چونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور دوسرے بزرگان موجود ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے کسب فیض کریں گے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، مومن کی ایک شان یہ ہوتی ہے، مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ینظرو بنور اللہ، وہ خداوند متعال کا جو نور ہے، جو بصارت اس نے عطا کی ہے، اس سے ہر چیز کو دیکھتا ہے. اس کے سامنے جو چیلنج بھی ہوتا ہے نا، تو وہ اس چیلنج سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی وہ ایک راستہ جو ہے وہ نکال لیتا ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ وہ چیلنج کو بھی جو ہے فرصت میں تبدیل کر دیتا ہے. اس وقت جو ہمارے لیے مسائل ہیں، ہمیں بیٹھ کر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سے کس طرح بہتر طریقے سے نکلا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، مثلا ابھی جیسے کووڈ میں ہمارے جو نظام تعلیم ہے وہ پورے خیر سبھی ہندوستان کا ہے، خالی یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، سب کا جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا. بچے وہ اس کے لیے ایک راستہ نکال رہے ہیں کہ سلیبس کم کر دیا جائے. سلیبس کم کرنے سے بچوں کی زندگی جو برباد ہوئی ہے وہ تو حل نہیں ہو سکتا نا اس کا. اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نمبر دے کے اس کو آپ پاس کر سکتے ہیں، ڈگری دے سکتے ہیں، لیکن ڈگری نہیں، ہمیں اصل میں وہ صلاحیت چاہیے جو بچے کے اندر ان کتابوں کے پڑھنے سے آنی چاہیے. اس کے لیے ہم بہترین ایک سسٹم یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار بھی رہا ہے، ہمیں اس کو اپنانا پڑے گا. کتنی شخصیات ہمارے یہاں اس طرح کی گزری ہیں کہ جو اپنے آپ کو وہ خدا کا بندہ سمجھتے تھے، اور اپنے سے زیادہ وہ خدا کی طرف نظر کرتے تھے، اپنے سے زیادہ وہ حوائج ناس اور لوگوں کے حوائج کو، ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم کتنی حدیثیں اور آیات جو ہے بیان کر سکتے ہیں کہ جتنا بھی خیر ہے، کل الخیر ان الخیر کل الخیر فی حوائج الناس، ہر طرح کا خیر جو ہے وہ حوائج الناس کے حل کرنے میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یعنی قضاء حوائج الناس. تو میں عرض کروں گا جیسے ابھی ہم ایک ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں، ایک مثال بس چھوٹی سی، کہ مثلا ہم آج سوشل میڈیا کے نزدیک کر دیا اس کووڈ نے سب کو. ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح سے پلیٹ فارم تیار کریں، ہر انسان اگر اپنے مقام پر یہ کام کرے جیسے ہمارے بزرگان کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے، وہ ہفتے میں مثلا ایک دن ہوتا تھا جمعہ جو چھٹی کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، باقی 6 دن ان کے پاس ہوتے تھے، اس میں 3 دن وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کام کرتے تھے، اور 3 دن وہ دین کے لیے کام کرتے تھے. اگر پیسہ بھی کماتے تھے کہتے تھے یہ دین کے لیے وقف ہونا چاہیے، اور دوسری خدمات دین کے لیے. آج ہم باقی 5 دن اپنے لیے رکھیں، صرف 1 دن کم سے کم ہم بیٹھے. مثلا آپ ڈاکٹر مظفر غزالی صاحب، آپ ایکسپرٹ ہیں مثلا میڈیا کے، صحافت کے آپ ماہر ہیں ماشاءاللہ. دوسرے ہمارے علماء کرام ہیں، یا دوسرے افراد جیسے بھی بیان فرما رہے تھے مولانا طاہر صاحب بھی، جو سیاست میں کام کر رہا ہے. کفایت بھائی اس پر بعد میں بات کریں گے جو آپ نے بات. میں بس ایک جملہ یہ کہہ دوں، میں ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ اگر ہم ایک ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ ایسا رکھیں کہ جو ان مشکلات میں گرفتار ہیں ان کے لیے ہم جلسات رکھیں، ان کی مشکلات کو، اس لیے کہ ہمارے بچے اپنے بچے ہیں، لیکن پوری قوم کے جو بچے ہیں وہ اسلام کے بچے ہیں، وہ نسل اسلامی ہے.
ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت میں تعلیم میں کوتاہی کریں گے شاید ہمیں بخش دیا جائے، لیکن اگر ہماری وجہ سے دوسرے بچے ناکام رہ جاتے ہیں جو مسلمان ہیں تو پھر اس لغزش کا جو ہے کوئی چیز جبران نہیں کر سکتی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں جی، آپ کی خدمت میں ہے۔ جی ابرار صاحب، ابرار منیر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ جڑ گئے ہیں، آپ سے ہم جان لیں، پھر رحمانی صاحب سے بات کریں گے۔ آپ سے پہلے سمجھ لیں کہ کیا حل کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی جی مظفر صاحب، یہ جتنے مسائل مسلمانوں کے ہیں ہمارے ہم بحیثیت افراد اور اداروں کے ان کو مختلف ہیڈنگز میں ہم ان کی کلاسیفائی کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دینی، تہذیبی اور ثقافتی، تعلیمی، معاشی، حفظان صحت کے، اجتماعی اور سیاسی، قانونی اور تحفظ کا مسئلہ، اسی طرح سے میڈیا کا مسئلہ، ان تمام مسائل کے بارے میں غور کر کے ہم بہتر منصوبہ بندی اور بہتر کارکردگی کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مسئلے کی جو نوعیت ہے، کسی بھی مسئلے کی، کسی نوعیت کا مسئلہ ہو، جب تک ہماری منصوبہ بندی اور ہماری کوششیں اس سے برتر نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم ان مسائل سے نپٹ نہیں سکتے بہتر طور پر، اور ہماری پسماندگی کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن ہماری کوششیں اور ان کی طاقت اگر ان پر حاوی ہو جائے گی، اوور کم کر لے گی، اس دن سے ہم انشاءاللہ آگے بڑھنا شروع کریں گے اور اس دن سے ہمارے مسائل کا حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بہتر منصوبہ بندی ہو اور بہتر کارکردگی ہو۔ جی رحمانی صاحب، جی میں جو گفتگو کر رہا تھا مسائل کے حل کے بارے میں، جی آخری کمنٹ مسائل کے حل کے بارے میں جو میں گفتگو کر رہا تھا اس میں دو چیزوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ میرے اسی پچھلے بیان سے اس کو جوڑ لیا جائے۔ وہ ایک تو ہے مکاتب کا سسٹم۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں گاؤں دیہات میں چھوٹے بچوں کے لیے مکتب کی تعلیم کا انتظام تھا، جس کے نتیجے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھے اور باصلاحیت بچے مل پاتے تھے۔ مکتب کا سسٹم ہندوستان کے اکثر علاقوں میں ختم ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پر بیس بچوں کی کمزور رہ جاتی ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے اپنے علماء سے، اپنے قائدین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مکتب کے سسٹم کو دوبارہ بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا ایک اہم چیز ہے خدمت خلق کی، جس کی جانب کفایت حسین صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے۔ خدمت خلق یہ بہت بنیادی حربہ ہے جو موجودہ حالات میں ہم کو بہت ساری جگہوں پر بہت سارے مسائل سے بچا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، دوسروں کو کما کر کے کھلاتے ہیں، تو آپ کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا۔ تو خدمت خلق جو ہے یہ اگرچہ دوسری اقوام کے مقابلے میں مسلمانوں میں آج ہندوستان کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو منظم اور مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے بھی کوئی مافیا کام کرے اور مدد اور تعاون ایک ساتھ کئی بار ایک ہی جگہ پر جاتا رہے اور ضائع ہوتا رہے مال ہمارا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے خدمت خلق کے سسٹم کو منظم اور منسق کر کے دنیا کی جتنی بھی اقوام ہمارے ہندوستان میں کام کر رہی ہیں، چاہے ہماری دشمن ہوں یا ہماری دوست ہوں، ان کو اس سے جوڑا جانا چاہیے تاکہ ان کے ذہن میں کم سے کم یہ بات پیدا ہو سکے کہ مسلمان اس معاملے میں سب سے سخی قوم ہے۔ تو مکاتب کا سسٹم دوبارہ زندہ کیا جائے اور خلق کو منظم کیا جائے۔ رحمانی صاحب، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا جو ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نظام تھا اس نظام کو بھی محلے اور گاؤں کی سطح پر منظم کرنا چاہیے؟ بالکل، زکوٰۃ کا سسٹم بھی اسی کے تعلق سے ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کے سسٹم کے اندر بھی بہت زیادہ تنظیم پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مستحق تک پہنچ سکے۔ ہمارے اکثر افراد زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں اور جو کچھ نکلتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، صحیح جگہ پر نہیں پہنچ پاتی۔ لہٰذا اس کو نکالنے والوں کے اندر حوصلہ بڑھایا جائے کہ وہ پورا نکالیں اور اس کی تنظیم بھی کی جائے، یہ بھی بہت ضروری مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ۔ کفایت حسین صاحب، آخری کمنٹ، جی فرمائیے۔ بہت کم ہے، آخری کمنٹ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پورے معاملے کو دھیان میں رکھ کر کے
کہ کس طرح آگے بڑھنا چاہیے تاکہ مسائل حل ہوں. دیکھیے جو بالکل ابرار احمد مکی صاحب نے جو مطالب بیان کیے واقعاً وہ بہت عمدہ ہیں اور اس کی ضرورت ہے، لیکن وہ لانگ ٹرم پروگرام ہے. اس وقت کی جو ہماری ہندوستان کی صورتحال ہے اس کو ہمیں نظر میں رکھ کے دو پروگرام بنانے پڑیں گے. ایک لانگ ٹرم پروگرام کہ جو بنیادی پروگرام ہوگا، ہمارے تمام مسائل کا حل اس کے ذریعے ہوگا، اور دوسرا ہمیں ایک شارٹ ٹرم پروگرام بھی بنانا پڑے گا جو اس موجودہ صورتحال سے ہمیں نکال سکے. اور اس میں ہمارے جتنے دانشور ہیں، جتنے اسکالرز ہیں اور علماء اکرام ہیں، وہ تمام مل کے بیٹھیں، اس کے بارے میں سوچیں. لیکن اس وقت کی صورتحال کو اپنی ذمہ داری بھی اور حکومت کی ذمہ داری دونوں کو نظر میں رکھ کے جو میں نے عرض کیا تھا اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ابرار صاحب. جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں خیر امت کہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے مظفر صاحب کہ ہمارے تمام افراد، علماء، قائدین یہ خیر امت کا جو مفہوم ہے، اس کے جو تقاضے ہیں، اس پر ہم غور کریں، اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ کوئی ہمیں ترقی سے اور آگے بڑھنے سے اس دنیا میں روک نہیں سکتا. بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، آپ ہمارے ساتھ جڑے اور اتنی اہم گفتگو میں حصہ لیا.